السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں تھنک پیٹرنز کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ ہم اپنے ولاگس میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم سیاسی شخصیات کے متعلق ایک تعارف آپ کو پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے عمران خان کے متعلق ایک ہمارا تعارف نامہ دیکھا۔ آج ہم پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر جناب علی امین گنڈا پور کا تعارف نامہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آغاز ہم کریں گے اللہ رب العزت کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شمار درود و سلام میرے مرشد پر جو روئے کائنات پر صرف ایک ہی ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جو صادق ہے، جو امین ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، سرکار دو عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے اور احسن الخلائق ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں۔ آج ہم بات کریں گے علی امین گنڈا پور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ جناب، کیا علی امین گنڈا پور وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ ہمارا آج کا یہی ٹاپک ہے۔ پہلے ہم آپ کو علی امین گنڈا پور کے تعارف کے حوالے سے لے چلتے ہیں۔ ایک ایسا سیاسی چہرہ جو کبھی جلوسوں میں اسلحہ کے ساتھ نظر آتا، کبھی عمران خان کے سب سے مضبوط سپاہی کے طور پر نظر آتا، کبھی پارٹی کا وفادار کہلایا جاتا اور کبھی پارٹی میں غدار کہلایا جاتا۔ یہ کہانی ہے علی امین گنڈا پور کی، خاندانی زمینوں سے لے کر خیبر پختونخوا کے تخت تک، اور عمران خان کی قید کے دنوں میں پی ٹی آئی کی آواز بننے والے اور پارٹی میں ہی زیر اعتاب رہنے والے وزیر اعلیٰ کے پی کے متعلق ہم آپ کو ایک مکمل جھلک دکھائیں گے۔ وہ شخص جسے کچھ لوگ پشتونوں کا شیر کہتے ہیں تو کچھ سیاست کا بے قاعدہ کھلاڑی کہتے ہیں اسے، ایک ایسا لیڈر جو اسمبلی فلور سے لے کر گلیوں تک یکساں جارحانہ رویہ اختیار کر کے رکھتا ہے۔ آج ہم جانیں گے علی امین گنڈا پور کے بارے میں وہ سچ جو آپ نے کبھی میڈیا پر نہیں سنا۔ علی امین گنڈا پور کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی سے ہے۔ یہ علاقہ پشتون قبیلے گنڈا پور کی شناخت رکھتا ہے۔ یہ زمیندار اور اثر و رسوخ والا گھرانہ ہے۔ ان کے والد میجر ریٹائرڈ امین اللہ گنڈا پور فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے علاقے میں زمینداری کرتے رہے اور اپنے سیاسی اور معاشرے میں اپنے اثر و رسوخ کے حوالے سے مشہور تھے۔ پورا خاندان ایک قدامت پسند مگر با اثر سیاسی پس منظر رکھتا ہے۔ علی امین نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی حاصل کی۔ وہ بچپن سے ہی بے خوف، بے باک اور غیر روایتی رویے کے حامل تھے، اور آپ یہ جان کے حیران ہوں گے، شاید کچھ لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ علی امین گنڈا پور اسکواش کے ایک اچھے کھلاڑی بھی رہے ہیں۔ ان کی بی اے آنرز کی ڈگری گومل یونیورسٹی ڈی اے خان سے ہی ہے، لیکن ان کا جو دلچسپی کا جو ہم کہیں مرکز ہے وہ سیاست ہی ہے، اور رسمی تعلیم کے مقابلے میں انہوں نے میدان سیاست میں زیادہ دلچسپی دکھائی ہے۔ سیاسی سفر کے آغاز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2008 میں پی ٹی آئی جوائن کرنے والا یہ نوجوان 2013 میں صوبائی وزیر بن چکا تھا، صرف 5 سال کے عرصے میں۔ اس کی خاص بات ہر جلسے میں اپنے ساتھ کلاشنکوف کا لے جانے کا ایک غیر روایتی انداز تھا۔ 2018 میں پھر قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی تو عمران خان نے انہیں وفاقی وزیر بنا دیا۔ وہ بنے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر، گلگت اور بلتستان۔ پھر 2024 کے الیکشنز کے بعد انہیں کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ ان کی شہرت اور بدنامی بہرحال دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے تنظیمی کاموں سے لے کر وزیر اعلیٰ تک، وزیر سے لے کے وزیر اعلیٰ تک علی امین گنڈا پور نے پارٹی میں بڑی ترقی دکھائی ہے۔ عمران خان نے انہیں ہر مرحلے پر اپنے ساتھ رکھا ہے۔ وہ 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑنے والوں کے مقابلے میں کھل کر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔
اسی وفاداری کا صلہ پھر انہیں 2024 میں ملا، جب انہیں اسی وفاداری کے صلے میں وزارت اعلیٰ KPK دے دی گئی۔ علی امین گنڈاپور کو مقامی طور پر ایک بہادر، براہ راست اور جارحانہ شخصیت کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ان کے حمایتی انہیں دریل لیڈر کہتے ہیں، جبکہ ناقدین انہیں بدمزاج اور غیر سفارتی قرار دیتے ہیں۔ لیکن ڈیرا کے عوام میں ان کی مقبولیت اب بھی قائم و دائم ہے۔ متنازع لمحات کی اگر ہم بات کریں ان کے حوالے سے، ان کا کیریئر تنازعات سے پاک نہیں رہا۔ ایک دفعہ شراب کے معاملے میں پھنس گئے، 2016 میں ایک صحافی کو دھمکی آمیز بیان دے دیا، 2020 میں اسمبلی میں مخالفین سے جھگڑا کیا، 2023 کے جو 9 مئی کی 2023 کے واقعات ہیں، ان کے بعد جیل جانے والے پہلے لیڈرز میں سے ایک تھے۔ یہی وقت تھا جب انہوں نے عمران خان کے لیے اپنی وفاداری کو ثابت کیا۔ پھر ان کی گفتگو کا انداز، خصوصاً خواتین مخالف لیڈران کے حوالے سے، انتہائی نامناسب، غیر مہذب، اور اگر ہم فضول کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 2024 میں صوبائی وزیر شکیل خان کی جانب سے ان پر بدعنوانی کا الزام بھی لگایا گیا۔ اسی طرح کوہستان سکینڈل کے حوالے سے محمد عاطف خان، جنید اکبر اور شیر علی ارباب نے ان پر الزامات لگائے۔ ایسے بہت سے واقعات کے باوجود علی امین گنڈاپور اپنی سیٹ پر قائم و دائم ہے۔ PTI میں اگر ہم ان کے مقام کی بات کریں تو علی امین آج PTI میں دوسری صف کے سب سے طاقتور رہنماؤں میں نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے، حالیہ سینیٹ الیکشنز میں وہ عمران خان کے بعد پارٹی میں سب سے زیادہ پاورفل لیڈر نظر آئے ہیں، اور بعض کا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کی باتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ عمران خان کی غیر موجودگی میں وہ عوامی جلسے، اسٹریٹ لیول احتجاج اور حکومت پر دباؤ کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ کبھی پارٹی انہیں وفادار، دبنگ اور فیلڈ لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے، اور عمران خان انہیں میرا بہادر سپاہی کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2022 کے بعد PTI میں ہونے والی ہر بڑی میٹنگ میں گنڈاپور موجود تو تھے، لیکن ان پر غداری کے الزام بھی لگتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کی جیل ملاقاتوں میں سب سے زیادہ جانے والے رہنماؤں میں شامل ہیں؟ جناب، جیل میں سب سے زیادہ جو ملاقاتیں ہیں ان میں ایک وکیلوں کے بعد جو اگر کوئی بندہ ہے تو وہ علی امین گنڈاپور ہے، اور اب تو وہ PTI کے 5 کلیدی فیصلہ سازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پارٹی میں ان کے خلاف خیالات بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان خیالات کے حوالے سے بات کریں تو اندرون خانہ کچھ لوگ انہیں جارحانہ، غیر سیاسی اور تنقیدی شخصیت سمجھتے ہیں۔ ان پر وزارت کے دوران اور وزارت اعلیٰ کے دوران اقربا پروری، بدتمیزی، اداروں سے ٹکراؤ کا الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے۔ کبھی ان پر غداری اور دغا بازی کے تمغے سجا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال علی امین میٹھا، نمکین، ترش اور کڑوا ہر طرح کا ذائقہ جو ہے چکھ کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اپنے مخصوص سٹائل میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم ان تمام تنقیدوں کے باوجود بظاہر اب تک عمران خان کی مکمل حمایت انہیں پارٹی میں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہاں تک سنا گیا کہ انہیں شاید عمران خان پارٹی صدارت سے تو ہٹایا تھا، وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹا دی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ PTI میں موجودہ ان کا جو کردار ہے یا ان کا جو مستقبل ہے، آئیے ہم اس پہ تھوڑی سی نظر ڈال دیتے ہیں۔ گنڈاپور کیا ہے؟ PTI خیبر پختونخوا کے وہ پہلے صدر تھے، پھر جنید اکبر کو بنایا گیا اور پھر دوبارہ ان کو بنا دیا گیا۔ پارٹی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں۔ عمران خان کی عدم موجودگی میں فیصلہ سازی کا اہم کردار بھی ان کے پاس۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ مستقبل میں دوبارہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، یا وفاقی وزیر بنیں گے، یا پھر پارٹی میں صرف تنظیمی کردار ان کا ہوگا اور ان کو اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے لیول پر کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا؟ یہ تینوں ہی باتیں، ان میں سے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں آنے والے دن میں ہی پتہ لگے گا۔ علی امین گنڈاپور کی کہانی دراصل پاکستانی سیاست کی ایک انوکھی مثال ہے، جہاں جذباتیت اور عمل پسندی دونوں کا ایک عجیب امتزاج ہمیں نظر آتا ہے۔ مجھے تو یہ بعض اوقات عمران ثانی لگتے ہیں، ہاں جی،
مجھے تو یہ بعض اوقات عمران خان ثانی لگتے ہیں، اور اگر عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا، جیسا کہ ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے، شک بھی ہے کہ انہیں سیاست سے بالکل ہی آؤٹ کر دیا جائے، تو عمران خان کے بعد اگر کوئی پارٹی سنبھال سکتا ہے تو وہ یا تو شاہ محمود قریشی ہمیں کسی حد تک نظر آتے ہیں، بلکہ مجھے تو ان سے بھی زیادہ علی امین گنڈا پور ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا گنڈا پور پی ٹی آئی کا مستقبل ہے؟ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے متعلق ان کا کیا تعلق ہے؟ 2025 میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد علی امین نے فری عمران خان تحریک کا عملی آغاز کیا۔ لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں قافلوں، جلسے، جلوسوں اور احتجاج کی قیادت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ان سے بات کریں گے جو فیصلے کرتے ہیں۔ ان کی یہ پوزیشن ریاست کے ساتھ نئے تعلق کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور دباؤ کی حکمت عملی بھی۔ لیکن ان کے اس بیان کے بعد ان کی متواتر ان سے ملاقات، ان کے علی امین کے اس بیان کے بعد ان سے ملاقاتوں نے علی امین کے گرد پارٹی کے اندر شک کا دائرہ بھی کھینچ دیا، اور اس دن سے آج تک وہ تنقید کا نشانہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا عمران خان کے خاندان سے تعلق کو دیکھیں تو علی امین کا عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلق بہت قریبی ہے۔ انہیں علیمہ خان، بشرا بی بی اور عمران خان کی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ بھی تقریبات میں دیکھا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے ساتھ ان کے یکساں اچھے تعلقات ہیں۔ تاہم بشرا بی بی کے جو روحانی یا اندرونی امور میں ان کا کردار اب بھی ایک محدود دائرے میں نظر آتا ہے۔ جب 2022 کے بعد تحریک چلانے کا وقت آیا اور 2023 کے بعد جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، تو بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہی پشاور سے نکل کر جلسے کی قیادت کی۔ وہاں ہمیں ابتدا میں تو نظر آیا کہ بشرا بی بی کسی حد تک ناراض ہیں، لیکن جلوس کے اختتام پر اور اس کے بعد ان چیزوں میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بہرحال علی امین سیاسی فرنٹ پر زیادہ نظر آتے ہیں، اور ذاتی فیملی معاملات میں وہ عموماً دخل نہیں دیتے اور نہ ہی اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم مستقبل کی جھلک کی بات دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کو حکومت میں آنے کا موقع ملا تو علی امین ممکنہ طور پر وفاقی کابینہ، وزارت داخلہ یا دوبارہ وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے۔ اگر عمران خان مکمل نااہل ہو جاتے ہیں تو ان کے ممکنہ جانشینوں میں شاہ محمود قریشی کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ علی امین گنڈا پور ہے۔ میں خلاصہ اگر تمام ولاگ کا آج کروں تو میں کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ایک نام جو وفاداری اور جارحیت کا استعارہ بن چکا ہے۔ عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کو میدان میں رکھنے والا یہ لیڈر اب وقت کے ساتھ ساتھ بڑے امتحانوں سے گزر کر ایک کندن کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ کیا وہ پارٹی کو متحد رکھ سکے گا؟ کیا وہ اپنی عوامی طاقت کو اداروں کے ساتھ مذاکرات میں بدل پائے گا؟ یہ سوالات آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا رخ طے کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا مستقبل ہمیں گنڈا پور میں نظر آتا ہے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ جن لوگوں نے اب تک میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہوگی وہ سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو پھلنے پھولنے میں ہمیں ہیلپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔